وہ 2 دن سے گھر نہیں گیا تھا کیونکہ بات ہی کچھ ایسی تھی۔ اس کی محبت جو کہ 4 سال اس کے نام رہی تھی، آج پال میں اس کے چھوٹے بھائی حسنال بہت کے نام ہو گئی تھی۔ وہ اپنی ذات میں سلجھا ہوا شخص بہت بکھرا ہوا تھا۔ اس بکھرے پانی کی وجہ اشنال بہت تھی۔ روشنال بہت کو تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اشنال بہت اس کے ساتھ ایسا کرے گی۔ وہ جو سے 12 سال چھوٹی تھی، اس کا منہ اسے بچہ بچہ کہتے کہتے نہیں تھکتا تھا۔ وہ 2 دن پہلے اس کی بیوی بنا دی گئی تھی۔ اگر اشنال بہت اس کے سامنے ہوتی تو روشنال بہت اس کا حشر کر دیتا۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے مسلسل کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اسے سب سے زیادہ دکھ تو اس بات کا تھا کہ اس کے والدین جو اس کی تعریف کرتے کرتے نہیں تھکتے تھے، اشنال کی ایک بات کی وجہ وہ ساری عزت ریت کا محل ثابت ہوئی تھی۔ بابا کی ایک بات وہ سہ نہیں پا رہا تھا کہ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ بار بار بابا کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ 2 دن سے اس کو کوئی بلا نہیں رہا تھا۔ غصہ جب ہاتھ سے سوا ہوا تھا تو گھر کی طرف قدم بڑھائے کیونکہ 2 دن سے وہ گھر والوں کے تانے ہی برداشت کر رہا تھا۔ وہ کمرے میں آیا، ڈور لاک لگایا، پھر بیڈ کی طرف بڑھا، لیکن یہ کیا، اس کے بیڈ پر سوئی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے غصے کا گراف اور بڑا تھا۔ اٹھو، میری نیندیں برباد کر کے مزے کر رہے ہو؟ روشنال بہت نے غصے سے بلینکٹ اتار کر نیچے پھینکا تھا، جس سے اشنال کے کپڑے بے ترتیب ہوئے تھے۔ اٹھو! وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر پایا تھا۔ اس کو اپنے سامنے دیکھ کر جو آیا بول گیا تھا۔ اشنال اس کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی تھی۔ بھائی آپ یہاں! وہ اٹھ کر ایک دم سے اٹھ کر اس کے گلے لگی تھی۔ اشنال اس کی گالی نہیں سنی، اس لیے اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ بھائی آپ تو مجھے جانتے ہیں نا، میں ایسی نہیں ہوں۔ چٹاہ! اسے علیحدہ کرتا اس کے نازک لب پر تھپڑ سیدھ کر گیا تھا۔ خبردار بازاری عورت، تمہیں کس نے کہا ہے کہ میرے روم میں آؤ؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ وہ مجھے چھوٹی امی نے کہا تھا کہ آئندہ میں اس کمرے میں رہوں گی۔ وہ سہم کا بولی تھی۔ تو اپنی جگہ پہ سو، یہاں میں تمہیں برداشت نہیں کر سکتا۔ اسے نیچے زمین پر دھکا دیتے ہوئے بولا تھا۔ یہ جگہ ہے تمہاری۔ اشنال نے تو اس کے تیوری دیکھ کر سہم گئی تھی۔ آپ بھی مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میری بات آپ نہیں سنیں گے نا؟ میں تو سمجھی تھی آپ دنیا کے آخری انسان ہوں گے جو میری بات رد نہیں کریں گے۔ ایک اور لفظ نہیں آج میں بولوں گا اور تم سنو گے۔ واقعی ایسی لڑکی نہیں ہو۔ یہ بات کاش مجھے سمجھ آ جاتی۔ آپ بھی مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میری بات آپ نہیں سنیں گے نا؟ میں تو سمجھی تھی آپ دنیا کے آخری انسان ہوں گے جو میری بات رد نہیں کریں گے۔ ایک اور لفظ نہیں آج میں بولوں گا اور تم سنو گے۔ واقعی ایسی لڑکی نہیں ہو۔ یہ بات کاش مجھے سمجھ آ جاتی۔ یہ لفظ تو 18 سال کی معصوم لڑکی پر تازیانے بن کر لگا تھا۔ بھائی آپ میری بات تو سنیے۔ بھائی بے غیرت عورت، جو تم نے کیا ہے، آج تمہارا اور میرا نکاح ہوا ہے، پھر معصومیت کا ناٹک کر رہی ہو۔ میں نے تو تمہیں بہن سمجھا تھا، لیکن تم نے مجھے بھائی نہیں سمجھا۔ بتاؤ کیوں کیا تم نے؟ اب زمین پر بیٹھا اس کے پاس اس کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ میرے ماں باپ کا یقین اٹھ گیا مجھ سے۔ میری محبت مجھ سے جدا کر دی ہے تم نے۔ میرے بھائی کو میرے خلاف کر دیا ہے تم نے۔ ایسی کون سی آگ لگی تھی جو تم مجھ سے بجھانا چاہتی تھی؟ سب لوگوں نے مجھ پہ بہت مان کیا تھا، ٹوٹ گیا پل میں، جو کہ میں نہیں توڑا، تم نے توڑا ہے۔ پلیز میں سب کو بتا دوں گی سچ کیا ہے کہ مجھے منال آپی نے اس رات آپ کے کمرے میں۔ اپنی بکواس بند کرو، یہ نہ ہو زندہ زمین میں گاڑ دوں۔ واہیات عورت! خبردار جو تم نے منال کے بارے میں کچھ کہا، اپنے گناہ اس بیچاری پہ نہ تھوپو۔ اپنی بہن کی خوشیاں چھینی ہیں تم نے۔ میں تو پھر اشنال کی تو مانو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والی حالت تھی۔ پلیز آپ میرے لیے یہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتے۔ میں تو آپ کی لاڈلی تھی نا۔ آپ میرے لیے میرے سامنے اتنی اوپس ورڈنگ یوز کر رہے ہیں۔ اتنے معصوم لہجے میں بات کرتی تھی کہ ایک پل کو روشنال بہت بھی ٹھٹکا تھا، لیکن اس کے آگے اس کے الفاظ آئے تھے جس کی وجہ سے وہ جل کر رہ گیا تھا۔ تمہارے چہرے پر معصومیت کا جو ماسک ہے نا، کل تمہاری گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے اتر گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے کل گھر والوں کو بولوں گی کہ آپ بے قصور ہیں۔ میں سب ٹھیک کر دوں گی۔ پھر تو آپ مجھے غلط نہیں کہیں گے نا، اور گالیاں بھی نہیں دیں گے نا؟ وہ بڑی آس سے پوچھ رہی تھی۔ کیا ٹھیک کرو گی؟ میرے ماں باپ کا بھروسہ تو تم نے توڑ دیا۔ تمہاری وجہ سے منال مجھ سے دور ہوگی۔ تمہیں تو پتہ ہے نا کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں، پھر کیوں یہ فریب؟
تمہارے ایسا کرنے سے کچھ نہیں ٹھیک ہوگا، نہ میری کھوئی ہوئی عزت واپس آئے گی اور نہ مجھے منال مل پائے گی۔ تمہاری وجہ سے، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے میں نے اسے کھو دیا۔ میں اس سے نظریں نہیں ملا پا رہا، لیکن یہ مت سوچنا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ میں تمہاری زندگی میں ایسا زہر گھولوں گا تم جی سکو گی اور نہ ہی مر سکو گی۔ موت مانگو گی تو موت نہیں ملے گی، اور زندہ تو میں تمہیں رہنے نہیں دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب ہو گیا تھا، اس کا دوپٹہ اس کے وجود سے علیحدہ کر گیا تھا۔ وہ ٹھنڈی زمین پر بیٹھی پیچھے کو سرکنے لگی تھی۔ اتنی بچی نہیں تھی کہ اس کی نگاہوں کو سمجھ نہیں پاتی۔ عورت اپنے اوپر پڑی ہر نگاہ سمجھ لیتی ہے، لیکن آج اس کی نگاہوں سے اپنی عزت نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا ہے، آج تمہاری وجہ سے سب کی نظروں میں میرا مذاق بن رہا ہے، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے، اور تم کہہ رہی ہو میں نے کچھ نہیں کیا۔ بہت شوق تھا تمہیں مجھ سے شادی کا، تم نے کاٹ کا الو سمجھ لیا تھا، سب نے مجھے تمہارا شوہر بنایا ہے، تو میں کیوں اس رشتے سے دور رہوں؟ آج تمہیں تمہارا شوہر بن کر دکھاؤں گا۔ اس کی بات سن کر اس کا معصوم سا دل بند ہونے لگا۔ پلیز پلیز، نہیں نہیں نہیں، جب میں نے سب کی جلی بونی سنی ہے تو تمہیں کیوں نہ اس درد سے گزاروں؟ نہ نہ نہ، آپ تو میرے سپرمین ہیں نا، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ ناقابل یقین حالت اپنی آواز کی کپ کپاہٹ پار کر بولی، میں تمہیں ایسا کر کے دکھاؤں گا۔ آج اشنال کا یقین ٹوٹنے کی دہلیز پر تھا۔ وہ اپنے اور اس کے درمیان ذرا سا فاصلہ بھی مٹا گیا تھا، جبکہ اشنال بہت کا آسمان ٹوٹنے پہ آیا ہوا تھا۔ وہ جس شخص کی آنکھوں میں عزت، مان اور عقیدت ہوتی تھی، آج نفرت، غصہ اور ضد تھی۔ آج وہ اس کی سانسیں چھیننے پہ آیا ہوا تھا۔ رات کا 1 بجا تھا، سب سکون سے بستروں پر سو رہے تھے، لیکن وہ اپنا مان ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ پلیز نہیں نہیں مم، میں تو آپ کی ایشو ہوں نا، سب کیا سوچیں گے؟ پلیز چلے جائیے یہاں سے مم، میں مر جاؤں گی۔ ایشو نہیں، تم میری نام نہاد بیوی ہو، جو کہ کل بڑے مزے سے محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ تم نہ ملے تو میں مر جاؤں گی۔ یہ تم ہی تھی گھٹیا عورت جو کل اسی کمرے میں مجھ سے اظہار محبت کر رہی تھی۔ اس کے الفاظ دہرا رہا تھا، جنازہ نکال کے رکھ دیا تم نے میری عزت کا۔ وہ پھر سے ذرا فاصفہ ہو کر اٹھنے لگی، جب پھر وہ اسے اپنی طرف گھسیٹنے لگا۔ خبردار، یہاں سے تو جانا بھی نہیں۔ جن لوگوں کے سامنے میرا تماشا بنا، ان سب کے سامنے تمہارا تماشا بنے گا۔ نہ نہیں، پلیز نہیں۔ روشنال بہر نے پل میں اس کا برسوں کا اعتبار توڑ دیا تھا۔ اس کی سسکیاں، مزاحمتیں کچھ کام نہ آئی تھی۔ نفرت کی آگ میں روشنال کے سارے احساسات مر چکے تھے۔ وہ اسے بھی اس عزیز سے گزارنا چاہتا تھا جس عزیز سے وہ خود گزرا تھا۔ آج اشنال بہت اپنا سب کچھ ہار گئی تھی۔ اس نے جو کہا تھا وہ کر کے دکھایا تھا، نہ اسے زندہ میں چھوڑا تھا۔ آج لوگ جیت گئے تھے، منال جیت گئی تھی، لیکن اشنال اپنا سب کچھ ہار گئی، عزت تک۔ منال کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اقبال نے کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ جو گڑھا اس نے اشنال کے لیے کھودا تھا وہ خود اس میں جا گری تھی۔ دروازہ کھولے، میں کہہ رہا ہوں دروازہ کھولے۔ منال ان سوچوں میں گم تھی جب حسنال کی آواز آئی تھی، کیا ہے؟ یوں میرا جینا حرام کر رہے ہو؟ وہ دروازہ کھولتی دانت پیس کر بولی، میں آپ کا شوہر ہوں، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ بھی شاید اس کی عزت ہی کر رہا تھا۔ شوہر ہو، میں نے گو تو نہیں لیا نا، تو لے لینا، 4 سال بڑی ہے۔ وہ ہاتھ پھیلانے والے انداز میں کھولتا اسے آنکھ ونگ کرتا ڈٹائی سے بولا تھا، چپ، ایک دم چپ، بدتمیز انسان۔ میں تو تمہیں چھوٹا بچہ سمجھتی تھی۔ آپ اپنی آنکھوں کا علاج کروائیے سب سے پہلے، تو میں آپ سے بڑا ہی لگتا ہوں، اور دوسرا اب میں شوہر بن گیا ہوں آپ کا، آپ تو مجھے بچہ سمجھ کی غلطی کبھی مت کریے گا، ورنہ نتائج کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ ابھی وہ اپنی چپل اتارتی ہی کہ جس دروازے سے اندر آیا تھا اسی سے نکلتا پھر سے بند کر گیا تھا۔ کھولو، بدتمیز انسان، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ میں نے تو کہا تھا کہ آپ مجھے پکڑیں اور ذرا کس کے پکڑیں، لیکن آپ کی اپنی غلطی ہے۔ وہ اتنی شدت سے رو رہی تھی، رات والا منظر اس کی نگاہوں سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھی گر سوچی تھی کہ روشنال اس حد تک کیسے گر سکتا ہے۔ اٹھو، جلدی سے اپنا حلیہ صحیح کرو اور نیچے آؤ۔ کچھ دیر ہونہار نظروں سے اسے دیکھتا رہا، لیکن اس سے ٹس سے مس نہ ہوتا دیکھا وہ جنجلا کر رہ گیا تھا۔ اشنال نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، اس کو گھوٹا پا کر نظریں جھکا گئی تھی۔ ایسے کیا گھور رہی، اٹھ جاؤ، نہیں تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ اس کی
ڈارتی آواز سے گرتی پڑتی اپنے ٹوٹے وجود کو لے کر اٹھی اور واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ وہ نیچے آئی تو سب نے اسے دیکھا، وہ کنفیوز ہو کر نظر جھکا گئی تھی، وہ کسی سے نظریں ملا نہیں پا رہی تھی۔ چلو، روشنال یہ کہہ کر سوٹ کیس لے کر جانے لگا تھا۔ کہاں؟ اس کی آواز گلے میں اٹکی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جو میں کہہ رہا ہوں کرو، زیادہ سوال جواب مت کرو۔ ہنی مون پہ لے کے جانا ہوگا نا تمہیں، اتنی بھولی کیوں بن رہی ہو؟ میری بیٹی کی خوشیوں پر ڈاکہ ڈال کر اس کے نصیب پر تو سیاہی مل دی ہے۔ پر پلیز امی، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، آپ یقین کریں میرا۔ وہ گر گرانے لگی تھی۔ میں نے آپ ہی کی خوشیوں کے لیے ہمیشہ دعا کی ہے۔ نہیں ہو تم میری بیٹی، تمہاری ماں مر گئی تھی، میرے لیے پیدا کر کے مر گئی تھی، اور تم نے بھی تو دکھا دیا کہ تم میری ستیلی ہو۔ میں نے تمہاری پرواہ کی اور تم نے مجھے ڈس لیا۔ سمینا بیگم سنگ دلی کی ہر حد پار کر گئی تھی۔ پلیز امی، وہ ٹوٹے پھوٹے لہجے میں کہتی ان کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ چکی تھی۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ انہوں نے اسے زوردار دھکا دیا جو کہ روشنال کے قدموں میں جا گری تھی۔ وہ اٹھی۔ امی، آپ تو میری بات کا یقین کریں۔ وہ اب تہمینہ بیگم کی طرف آئی تھی۔ جاؤ، وہ تمہیں شہر لے کے جا رہا ہے، اس کے آنسو پونچھ کا گلے لگاتی ہوئی بولی تھی۔ اس نے آغا جان کی طرف دیکھا جو کہ نگاہیں پھیر چکے تھے۔ وہ شروع سے اسے نہیں بلاتے تھے۔ اشنال نے سب کی طرف رو کر دیکھا، مگر کسی نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ منال کہہ کچھ نہیں رہی تھی، لیکن وہ اپنی جگہ شرمندہ ہو گئی تھی۔ اشنال سے ہی کہہ رہی ہے، یہ اس کا بھی تو گھر ہے۔ حسنال نے اس کی طرفداری کی، لیکن آغا جان کی کڑی نظروں سے خاموش ہو گیا تھا۔ سب کو خاموش دیکھ کر اس کو جھٹکا لگا۔ کیا اس کی ذات اتنی ارزاں ہو گئی تھی کہ سب اس کو نکال رہے تھے؟ وہ سب کی طرف دیکھ کر رونے لگی تھی۔ تم اسے لے کر جا رہے ہو کہ نہیں؟ سمینا بیگم نے سخت آواز میں روشنال کو دیکھ کر کہا تھا۔ ظہور، سامان رکھو، گاڑی میں چلو۔ روشنال نے ملازم کو کہہ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر جانے لگا تھا۔ پلیز مجھے نہ لے کر جائیے مم، مجھے معاف کر دے سب۔ لیکن روشنال کان بند کر گیا تھا۔ مم، میں نے نہیں جانا آپ کے ساتھ، آپ گندے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ روشنال نے دوسرا ہاتھ گھما کر اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا اور اسے گھسیٹتا کار میں دھکا دے کر ڈور لاگ کیا تھا اور وہ خود دوسری طرف آ کے بیٹھ گیا تھا۔ اب آپ سب خوش ہیں، اب آ گیا آپ کو چین۔ یہ اس کے باپ کا بھی گھر تھا۔ حسنال بظاہر ٹھنڈے مزاج کا مالک تھا، پر اس کے آنسو دے کر چپ نہیں رہ پایا تھا۔ وہ سارے راستے روتی آئی تھی۔ روشنال نے اسے چپ نہیں کروایا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اس کے رونے سے۔ وہ سنجیدگی سے ڈرائیو کرتا رہا تھا۔ گھنٹے بعد وہ فلیٹ میں پہنچے۔ وہ اترا تو اشنال بھی اس کی پیروی میں باہر نکلا۔ چابی نکال کر اس نے فلیٹ کا دروازہ اندر داخل ہو کر بند کیا تھا۔ فلیٹ بالکل نیو اور فرنش تھا، سامان بھی نیا تھا، صوفے، بیڈ وغیرہ ہر چیز تھی۔ 4 کمرے، امریکن طرز کا کچن تھا اور لاؤنج بھی بہت بڑا تھا۔ یہ فلیٹ اس نے تقریباً سال پہلے خریدا تھا جب وہ MBA کر کے پاکستان آیا تھا۔ روشنال نے فلیٹ اس لیے خریدا، اگر کبھی وہ آفس کے لیے لیٹ ہو جاتا تو رات یہیں رک جاتا تھا، اور یہ فلیٹ اس نے کبھی صاحب کے کہنے پر خریدا تھا۔ وہ گھبرا گئی تھی فلیٹ کو دیکھ کر۔ میں آفس جا رہا ہوں، یہ سامان سیٹ کر دینا، اس کو ہکا بکا دیکھتے ہوئے بولا، جو پھر سے رونے پر آئی تھی۔ میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ مجھے ڈر لگتا ہے۔ روشنال بچپن سے جانتا تھا کہ وہ اندھیرے سے کتنا ڈرتی ہے، پھر بھی وہ اس کو اذیت دینا چاہتا تھا۔ جیسے اور رہتی ہیں اب روئی، میں لحاظ نہیں کروں گا، تھپڑ لگا دوں گا۔ وہ رات سے اس کو روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بند کرو یہ ڈرامہ، جینا حرام کر کے رکھ دیا ہے تم نے۔ وہ اس کے رونے سے جھنجلا گیا تھا، مگر وہ اور بلند آواز میں رونے لگی۔ روشنال کے غصے کا گراف اور بڑھ گیا تھا۔ تمہارا رونا نہیں بند ہو رہا نا؟ وہ اب سمجھ آئی تمہاری خواہش ہے کہ میں تمہارے پاس رہوں۔ اسے بازو سے پکڑتا قریب کر گیا تھا، جبکہ اشنال کو اپنا رونا بھول گیا۔ وہ خوفزدہ سی ہو کر اسے دیکھنے لگی، اپنے آپ کو اس کے بازو سے چھڑوانا چاہا۔ وہ تڑپ کر اس کے ہثار سے نکلی تھی۔ اب کیا ہوا؟ یہی تو تم چاہتی تھی، میں تمہارا ہو کر رہوں اور کسی کام کا نہ رہوں۔ اس کی گھٹیا باتیں سن اس کا چہرہ اہانت سے لال ہوا تھا، آنسو بھر سے نکل پڑے تھے۔ میرے واپس آنے تک یہ سامان سیٹ ہونا چاہیے۔ وہ کچھ پل اسے روتا ہوا دکھتا رہا، اسے حکم دیتا نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ پھر سے روئی تھی۔ اس کی ایک غلطی، اس کا آخری خیال رکھنے والا شخص بھی دور ہو گیا تھا۔ وہ پچھتا رہی تھی کہ کاش وہ منال کی
باتوں میں نہ آتی اور نہ اس کا محافظ اتنا بدلا ہوا ہوتا۔ اشنال بہت کو روشنال بہت کے رویے نے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ مومی گڑیا اس مہربان کا لہجہ سہ نہیں پا رہی تھی۔ وہ سارا دن فلیٹ صاف کرتی رہی۔ پہلے وہ کچھ دیر خوفزدہ رہی تھی، لیکن پھر یہ سوچ کر اب اس نے دن تنہا ہی گزارنے ہیں۔ اب سوٹ کیس جو کہ کافی باری اور بامشکل کھینچ کر لے کر گئی تھی اور اس کے کپڑے نکال کے سیٹ کیے تھے۔ یہ کام کرنے کے بعد کچن کا فرش دھویا، ہر چیز کو صاف کیا تھا۔ مغرب کی اذان ہوئی تو وضو کر کے نماز پڑھی اور سورہ یاسین پڑھ کے وہی بیڈ پر سو گئی تھی۔ وہ کافی رات کو گھر آیا۔ پورا فلیٹ صحیح چمکا ہوا لگ رہا تھا، ہر چیز ترتیب سے اور نفیس لگ رہی تھی۔ اس نے کھانا کچن میں رکھا اور روم گیا جہاں وہ نماز والے سٹائل میں دوپٹہ لپیٹے سو رہی تھی۔ کچھ پل تو وہ اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا رہا۔ اس کے پاس بیٹھا وہ ابھی جھکتا ہے کہ اس کی آنکھ کھلی تھی۔ روشنال سیدھا ہو کر بیٹھ گیا جبکہ اشنال تھوڑی سی ہائپ ہوئی تھی۔ اٹھو کھانا لگاؤ، مجھے بھوک لگی ہے۔ اس کے سرد تاسا دے کا وہ اٹھا کھڑا ہوا تھا۔ وہ کچن میں آئی، کھانا گرم کر کے ٹیبل پر رکھا۔ جب وہ اپنے سر پہ ہاتھ پھیرتا ٹیبل پہ جا بیٹھا تھا اور کھانے لگا۔ کھانا کھا کر نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیبنٹ کے اوپر سامان پڑا ہوا ہے، وہ نکال کر کافی بنا کر لاؤ میرے لیے، اور ہاں کل میں سامان لے کر آؤں گا۔ کھانا وغیرہ تم خود بناؤ گی۔ اگلا حکم صادر کرتا چلا گیا تھا جبکہ بے بسی کے احساس سے اشنال کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے تھے۔ وہ کبھی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے کھانا نہیں کھاتی تو وہ اس کے روم میں لے آتا، اس سے ٹیبلٹ لیتا، لیکن اب وہ کل سے بھوکی تھی، اس کو پرواہ نہیں تھی۔ اس کے لیے کافی بنا کر لائی جو کمپیوٹر پر کو کام کر رہا تھا۔ اس کے آگے کافی کا کپ رکھا، کھانا کھایا۔ مصروف سے انداز پر بغیر نگاہیں ہٹائے اسے پوچھا تھا۔ اشنال تو خوش ہوگی کہ اس کی پرواہ ہے۔ مجھے رزق کی بے حرمتی پسند نہیں، ورنہ میرے پاس حرام کا پیسہ ہے جو تم ضائع کرتی رہو۔ اپنے حصے کا کھانا کھاؤ، یہ نہ ہو کہ کل میں ڈسٹ بین میں دیکھو۔ اگر ڈسٹ بین میں پڑا نظر آیا تو پھر اپنا حشر دیکھ لینا۔ اشنال کی ساری خوش فہمی اڑن چھوئی تھی۔ وہ روم سے نکل گئی تھی جبکہ پیچھے سے روشنال کافی کا سپا بھرتے ہوئے اپنے رویے پر غور کرنے لگا۔ اسے پتہ تھا کہ وہ کل سے بھوکی ہے۔ صبح بھی وہ اسے جلدی میں لے آیا تھا۔ دن بھر اس کی تھکن کا دیکھ اسے ڈائریکٹ کھانے کا نہیں کہہ سکا کیونکہ اس کی انا نے گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ کچن میں آئی اور زہر مار کر نوالے لینے لگی۔ تھوڑی سی بچی ہوئی کافی بھی کا برتن دھو کر لائٹ آف کر کے اندر چلی گئی تھی۔ وہ اندر آئی تو دیکھا کہ وہ چیئر پر سر کے سو رہا تھا۔ وہ اس کے شوز اتارنے لگی۔ اس کی انگلیوں کے لمس پر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ اپنے پاؤں جھٹکے سے پیچھے کر گیا تھا۔ آپ کے شوز اتار، میں نے کہا تھا کرنے کو۔ اس کی بات کاٹے زوردار سی آواز میں داڑا تھا۔ اب ان اونچی حرکتیں کیوں؟ مجھے اپنی طرف متوجہ کرو گی؟ وہ پھر رونے لگی۔ دفعہ ہو جو، سر میں درد کر کے رکھ دیا ہے تم نے میرا۔ وہ سہم کر پیچھے ہوئی۔ وہ اپنے آنسو پر قابو پاتی روم سے نکل کر لاؤنج میں آئی تھی۔ وہ اتنا تھکا ہوا تھا کہ شوز اتار کر سو گیا تھا۔ رات کے 2 بجے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ کروٹ بدل کر دیکھا تو کہیں بھی نہیں تھی۔ اس کو تشویش ہوئی۔ سارے روم چیک کرنے کے بعد وہ پریشان ہو گیا تھا، پر وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ صحیح معنیوں میں پریشان ہوا تھا کیونکہ اس نے ہر جگہ چیک کر لیا تھا، وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ واش روم تک دیکھ لیا، وہ کہیں بھی نہ ملی تھی۔ وہ فلیٹ کا دروازہ دیکھنے جاتا کہ اسے صوفے کے پاس گرین آنچل نظر آیا۔ وہ موڑتا ہوا صوفے کے پاس آیا تھا تو وہ صوفے کے سے ٹیک لگا کے بیٹھی سو گئی تھی۔ سوجی متورم آنکھیں دے کر ایک پل کو وہ شرمندہ ہو گیا تھا کیونکہ کل سے اس نے اسے ذہنی اذیت میں رکھا ہوا تھا۔ سردی بھی کافی بڑھ گئی تھی۔ وہ باریک سے دوپٹے میں کب سے پڑی ہوئی تھی۔ سردی بھی کافی زیادہ تھی۔ یہ سوچتے ہی وہ سچ میں پریشان ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا اسے اٹھانے کے لیے، پھر کچھ سوچ کر رکا۔ پاگل، میں بڑا کر اسے جھک کر بازو میں اٹھاتا روم میں لے آیا تھا اور بیڈ پر ڈالا تھا۔ کمفرٹر اس پر اوڑھا کر دوسری سائڈ پہ آ کے سو گیا تھا۔ پاگل لڑکی، یہ کیا کیا تم نے؟ سمینہ بیگم کو منال کی بات سن کر اتنا غصہ کہ وہ صدمے سے پاگل ہو گئی تھی۔ ہاں ماما، میں نے کیا تھا۔ اس رات میں نے اشنال وہ لیٹر لکھ کر دیا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا روشنال کو میرا لیٹر دے کر آؤ، اور پھول بھی میں نے دیا تھا۔ وہ تو میری محبت میں اس رات
روشنال کے کمرے میں گئی تھی۔ منال کیا کیا تم نے؟ اپنی مایوں والے دن یہ پاگل پن کیسے کر دیا تم نے؟ اتنا شاندار بندہ اور اتنی جائیداد کا وارث اشنال کے نام کیسے کر دیا تم نے؟ سچ میں تم پاگل ہو گئے ہو۔ ان کے منہ سے صدمے سے بات ہی نہیں نکل رہی تھی۔ ہاں ماما، میں نے کیا ہے یہ کام۔ آپ کی خود ساحتہ نفرت کی وجہ سے میرا دماغ سن ہو گیا تھا۔ آپ نے 5 سال کی عمر سے میرے دماغ میں فطور بھرنا شروع کر دیا تھا۔ آپ بظاہر تو سب کے ساتھ اخلاق سے پیش آتی تھی، لیکن ان سب کے لیے میں نے آپ کے دل میں نفرت بڑھتی ہوئی میں نے دیکھی تھی۔ اب سب کا خیال تو رکھتی تھی، آپ پاپا کے سامنے اشنال سے محبت تو کرتی تھی، اسے ہنس کے بات کرتی، اس کا خیال رکھتی، لیکن پاپا کی غیر موجودگی اس کے لیے زہر اگلتے میں نے دیکھا تھا ماما۔ اب جس کام کے لیے بھی منع کرتی تھی کہ یہ کام تھوڑی دیر بعد آپ خود کر رہی ہوتی تھی۔ ماما آپ ایک بار میری یاد رکھیے گا، جو برائی آپ خود میں ہوتی ہے اس برائی سے بچے کو منع مت کرے، کیونکہ بچہ وہ نہیں کرتا جو آپ کہتے ہیں، بچہ وہ کرتا ہے جو آپ کرتے ہیں۔ میں نے آپ سے ہی تو نفرتیں عداوتیں منہ پہ بدلنا سیکھا ہے۔ منال اپنی ماں کی تربیت پل میں ان کے منہ پہ مار گئی تھی۔ ماما آپ نے مجھے ایک ایسا کھلونے والی بنایا جس کا ریموٹ آپ کے ہاتھ میں تھا، آپ جب چاہے مجھے چلاتی رہی، جیسے چاہے استعمال کرتی رہی۔ اگر آپ مجھے اشنال سے محبت کا دست تو میرے دل میں اتنا زہر نہیں ہوتا۔ سمینا بیگم اس کی باتیں سن کر ساکت ہو گئے تھے۔ ماما میں مزید دل میں یہ گلٹ نہیں رکھ سکتی، میں اپنے جرم کا اعتراف کروں گی آغا جان، تائی امی، تائی جان کے سامنے۔ منال تم ایسا کچھ نہیں کروں گی، یہ میں کہہ رہی ہوں۔ وہ تھوڑی دیر پہلے خاموش تھی، اب پھر سے وہی کچھ کر رہی تھی۔ یہ بیوقوفی کی تو مجھ سے نرمی کی امید مت رکھنا۔ اپنے پاؤں پر تم خود کلہاڑی مارو گی، کیونکہ آغا جان کا اپنی پوتی کا پیار جاگے گا اور تمہیں اور مجھے دھکے دے کر نکال دیا جائے گا۔ وہ پھر سے اس کی برین واشنگ کر لی تھی۔ مگر میں اب یہ سچ نہیں چھپا سکتی، مجھے یہ گلٹ جینے نہیں دیتا۔ وہ اپنے موقع پر ڈٹی ہوئی تھی۔ تو اس سچ کے بعد حسنال تمہیں اپنے پا سکے گا، طلاق تمہارے منہ پر مار دے گا، اور جو ہمدردیاں مل رہی ہیں نا تمہیں، ان سے بھی جاؤ گی۔ تمہیں تو شکر کرنا چاہیے کہ سب تمہارے ساتھ ہے، اور وہ تم سے نگاہیں نہیں ملا پا رہے کہ روشنال نے تمہیں 4 سال نام پر بٹھا کر رکھا اور چھوڑ دیا۔ اس بات کا فائدہ اٹھانے کی بجائے تمہارا سوگ ہی ختم نہیں ہو رہا۔ اسے پھر سے بدگمان کر رہی تھی۔ ایک بات جو سچ تھی کہ جبکہ منال تاثر سے اپنی ماں کو دیکھتی رہ گئی تھی، اور جہاں غلطی منال کی نہیں تھی، اس کی ماں کی تھی۔ بعض والدین ہوتے ہیں جو کہ گالی سے منع کر رہے ہوتے ہیں کہ گالی مت نکالو، یہ حالانکہ تھوڑی دیر بعد خود غصے میں گالی دے رہے ہوتے ہیں یا اول پول نکال رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، وہ بچے بھی اس وقت وہی ہوتے ہیں اور والدین کا ہی تو عکس ہوتے ہیں۔ بچے وہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں، نہ کہ وہ جو آپ کہتے ہیں، اور آپ خود کو بھی نہیں پتا کہ آپ کے اس عمل سے بچوں کے دماغ متاثر ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ صبح 5 بجے اٹھی تو اس کے پاس حیران ہوئی، رات وہ روتے روتے لاؤنج میں سو گئے تھے۔ پھر یہاں کیسے اس کی نگاہ پھر سے اس پر پڑی جو سوتے ہوئے اس کا سپرمین لگ رہا تھا، مہربان سا، فرشتہ سا۔